سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی، بشر الصابرین۔ یہ ہمارے دور میں ہم لوگ اس موضوع پر یا اس بات پر زیادہ دھیان کم دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک فل پاور زبردست طاقت ہے جس کا قرآن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، لوگوں کو حکم دیا ہے۔ ہمارے اندر صبر کرنے کی عادت ختم سی ہو گئی ہے، اس لیے ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جھنجھلا جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پریشانی میں ہیں۔ لیکن اگر صبر کریں تو وہ بات نہیں ہوگی، اور قرآن نے جو خوشخبری سنائی ہے اس خوشخبری کے اعتبار سے ہمیں زندگی میں بہت سکون ملے گا۔ میں اس بارے میں بات آدھی رہ گئی تھی، بات پوری نہیں ہو پائی تھی، کچھ باتیں ایک دو اور بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کی بہت ساری کوالٹی ہے، صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک صبر علی البلا ہے، جو ہمیں دنیا میں مصیبت آتی ہے، تنگی کی ہو، لڑائی جھگڑے کی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی اور بات ہو، اس پر صبر کرنا اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ بلا کا مطلب مصیبت، اور مصیبت انسان کی زندگی میں بہت سارے قسم کی آتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ہم لوگ خاص طور پر جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور میں چیلنج ہمارے پاس بہت ہیں۔ اگر ہم صبر کا سہارا لے لیں تو ہمیں ان چیلنجوں کو حل کرنے میں آسانی ملے گی اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جب ہماری عادت صبر کرنے کی ہوگی اور ہم صبر کریں گے تو ہمیں کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ ایک صبر علی البلا ہے، مصیبت پر صبر کرنے کا طریقہ، مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بلا ہے، ہم لوگ مومن ہیں، ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے، ہمیں جو بھی آسانی، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو ٹینشن کیا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ یہ جو پریشانی ہماری آئی ہے اس کی شکایت ہم صرف اللہ سے کریں گے اور ہمیں کسی سے کہنا نہیں ہے، تو یہ بلا پر صبر کرنا ہے۔ دوسری چیز صبر علی المعصیت ہے، گناہوں سے صبر کرنا۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی کا مال ہڑپ کر لوں، جی چاہ رہا ہے کسی جائیداد پہ قبضہ کر لوں، جی چاہ رہا ہے نوجوان لوگ ہمارے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اس گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، یہ بھی کمال کی بات ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اس دن وہ نوجوان جس کو کوئی حسب نسب والی لڑکی دعوت دیتی ہے گناہ کی اور وہ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ صبر ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اس نوجوان کی خوبی یہ ہوگی کہ میدان محشر میں جہاں دنیا پریشان ہے اپنے اپنے پسینوں میں، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ عرق کمر تک، کسی کے کان تک بھی ہوگا، لیکن وہ بندہ
عرش کے سائے میں ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے۔ انسان اس کے پاس حالات ایسے ہیں کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کا کنٹرول رکھ رہا ہے، اپنے نفس پر اس کو مکمل کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے گناہوں سے رک رہا ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم صبر کی ہے صبر الطاعہ۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ سردی ہو رہی ہے، جی نہیں چاہتا کمبل چھوڑنے کو، لحاف چھوڑنے کو، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن مومن بندہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے منادی نے آواز لگائی ہے، ٹائم ہو گیا ہے، نماز مسجد پڑھنی ہے، وہ لحاف چھوڑ کر آتا ہے۔ کیا صبر نہیں ہے یہ؟ سردی کے موسم میں جہاں جی نہیں چاہ رہا ہے، آج کل کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، خاص طور پر عشاء میں اور صبح میں، کہ مومن بندہ چلتا ہے وہاں سے، اٹھتا ہے لحاف چھوڑ کر کے، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ تو صبر کی بات آئی تھی تو صبر میں یہ باتیں رہ گئی ہماری کہ دیکھو صبر ہر میدان میں ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم پریشانی میں، تنگی میں، کوئی اور آزمائش میں ہے، وہاں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے صبر ایک طاقت ہے زبردست۔ صبر آتا کب ہے؟ اس میں ہم لوگ ذرا دھوکے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں قبرستان کے پاس سے، ایک بڑھیا قبر پہ رو رہی ہے، میرا بیٹا چلا گیا دنیا سے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کرو، چلا گیا جانے والا، اس پر صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ جاؤ جاؤ، تمہیں مصیبت تھوڑی آئی ہے، میری مصیبت آئی ہے اس لیے میں رو رہی ہوں، تمہیں کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، ٹھیک ہے اچھا جاؤ۔ کسی نے اس بڑھیا سے بتلایا کہ تجھے پتا ہے کس سے کہہ رہی تھی تو نے فرمایا، اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جس نے کہا اس سے، یہ امی جان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، وہ دوڑی ہوئی وہاں سے چلی، آئی آپ کے گھر پہ، کہہ رہی یہاں تو کوئی دربان بھی نہیں ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ملی آپ سے اور کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پہچان نہیں سکی، اس لیے میں نے آپ کو تلخ جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات یاد رکھو، ایک عربی جملہ آپ نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ دنیا کا دستور ہے بھائیو، کوئی پریشانی آتی ہے، آج تو وہ پریشانی لگتی ہے کہ جیسے 1 ٹن کا وزن ہو، برداشت نہیں ہوتا، اٹیک ہونے کا ڈر لگتا ہے، دماغ کی رگیں پھٹنے کا ڈر لگتا ہے۔ دوسرے دن 1 ٹن کے بجائے وہ 50 کلو ہو جاتا ہے، 1 ہفتے کے بعد وہ 2 کلو کا ہو جاتا ہے، اور مہینہ اور ہفتہ کے بعد تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا پریشانی تھی۔ ہمارے اردو والے کہتے ہیں کہ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ گردش اچھے اچھے زخموں کو منمل کر دیتا ہے، اسے بند کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ آج جو پریشانی آئی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، روتے رہے، کل آپ کچھ کم روئیں گے، پرسوں کچھ کم روئیں گے، لیکن 1 ہفتے کے بعد کچھ نہیں، آپ ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سارے دنیا کے کام کر رہے ہیں، اسے صبر نہیں کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ میں اس کو اس انداز میں کہتا ہوں کہ جب مصیبت آتی ہے، پہلا ٹھوکر جب لگے آپ کو، اس وقت آپ کا دل کیا کہتا ہے یہ بتائیے۔ آپ کا دل صبر کرتا ہے؟ آپ کا دل کہتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں میں راضی ہوں؟ آپ کا دل کہتا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کا دل کہتا ہے تب تو سمجھیے کہ آپ مومن کامل ہیں۔ اور اگر آپ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، یار دنیا میں کسی کو نہیں ملا، میرا ہی بچہ ملا، دنیا میں اور بہت سارے لوگ مزے اڑا رہے ہیں، ہمیں ہی پریشانی ملی، ہمیں ہی تنگ کیا گیا،
یا آپ شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، آپ صبر نہیں کر رہے، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد آپ کو صبر آ ہی جائے گا، لیکن وہ صبر نہیں کہلائے گا۔ یہ تو انسان کی مجبوری ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے، آج لگتا ہے کہ اسے 50 کلو کا وزن ہے، کل کو یہ ہوتا ہے 40 کلو کا ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد لگتا ہے کہ یہ 5 کلو کا ہے، اور پھر وہ بھول جاتا ہے۔ میں اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں، جب پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں تمہیں کوئی گالی دے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تم 3 دن صبر کر لو، اس کو جواب مت دو بھی 3 دن۔ کیوں؟ انسان کو جب کوئی گالی دیتا ہے، ہمارے جعفر آباد میں ہم دیکھتے ہیں ٹھائیں ٹھائیں گلاتے ہیں، جہاں کسی نے گالی دی وہ لے آیا اپنے دوستوں کو اور لے کر کے ٹھائیں ٹھائیں مارتا ہے گولی۔ ارے بھائی اتنا آسان ہوگی گولی مارنا؟ تھوڑا سا صبر کر لو۔ کس نے گالی ہے؟ تمہارے بڑے نے دی گالی، مسلمان بھائی نے گالی دی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے سماج میں، ایک گھر میں رہتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، اب صبر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب کیوں ہی شروع کر دیتے ہو اب یہ حرکتیں؟ تو اس لیے صبر تو آئے گا، لیکن اس کو نہیں کہتے۔ ابھی کسی نے کہا، آپ کو گالی دی، اے بھائی صاحب اللہ معاف کرے تجھے، تو مجھے گالی مت دو، گالی دینا گناہ ہے، غلط ہے گناہ دینا، آپ سب جاؤ چلے جاؤ، آپ کو صبر کا ثواب ملے گا۔ اور حضرات انبیاء کے نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک صبر کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کا بیٹا یوسف گم ہو گیا تو انہوں نے باضابطہ قرآن نے بہت تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صبر جس کو کہتے ہیں وہ صرف پہلے وقت بڑھنے میں، اس وقت کیا کہتا ہے، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، آپ کا دماغ کیا کہہ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں کہ نہیں آپ اس پر؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ مومن کامل ہیں۔ ایک بار صبر کہاں کرنا چاہیے؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، چراغ بجھ گیا، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ کوئی مصیبت تھوڑی ہے، یہ تو چراغ بجھ گیا، بجھ جاتا ہے ہوا چلنے پر، کہ نہیں، مومن کو کوئی بھی تکلیف آئے چھوٹی یا بڑی، ہر معاملے میں اس کو صبر کرنا چاہیے، ہر معاملے میں اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ہم لوگ کو عادی بنانا چاہیے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں انسان کی زندگی میں بہت چیلنج ہے، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، آئے دن روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جو انسان کے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، اس کے اپنے روحانیت اس کے خلاف ہوتا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ ہنگامہ کرے گا، روئے گا بیٹھ کے؟ نہیں، رونا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر میں وہ طاقت ہے۔ اس لیے صبر کی پہچان یہ ہے، میں خود میں اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ میں ٹھیک ہے ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک حادثہ پیش آ گیا اور وہ 1 مہینے کے بعد میں تو آٹومیٹک نارمل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ، بیوی، عزیز اقارب کے حادثہ پر مر جانے پر کیا افسوس کرتے ہیں، لیکن 1 مہینے کے بعد انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ میرے ابا جان کی دولت چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا میں ابا جان کو ذرا ان کو دعا کر دوں، ان کے لیے قرآن خوانی کروا دوں، کوئی بھول جاتا۔ بہت دنیا میں ایسے آپ واقعات دیکھیں۔ یہ صبر نہیں ہے 1 ہفتے کے بعد، صبر تو آج ہے اور ابھی ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سر ابھی ہے۔ میرے خیال سے دیکھیے ٹائم آپ کا، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، آپ کے کہنے سے پہلے میں ٹائم خود ہی بند کر دوں تو ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ سنو، 5 منٹ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک بہت مضبوط صحابی ہے، بڑے صحابی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ابو طلحہ کی بیوی کو ہم ام سلمہ کہیں گے، ابو طلحہ ام سلمہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ان دونوں میاں بیوی کے واقعہ ہم لوگ عبرت کریں گے، ہم لوگ عبرت ہے، ہم لوگ سبق ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی کا ایک دلارا بیٹا ایک بیمار ہے، بیمار ہو گیا وہ بچہ۔ حضرت ابو طلحہ بہت پریشان ہے، لیکن نوکری کرنی پڑے گی، جانا پڑے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، چلے گئے باہر گھر سے کام کرنے کے لیے۔ شام کو آئے، بچے کا انتقال ہو گیا۔
لیکن رات میں آئے، بیوی نے نہیں بتلایا شوہر کو بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ شوہر نے آ کر پوچھا بچہ کیا ہے؟ کہ بچہ پرسکون ہے۔ عربی کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سکون سے ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بہت بیماری اچھی ہو گئی ہے اور بہت اچھا ہے بچہ، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پیارا ہو گیا، وہ مکمل سکون سے بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے وہ۔ شوہر تھکے ہوئے آئے، انہوں نے کھانا بہترین بنایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بناؤ سنگار بھی کیا۔ کیسی عورت تھی، اللہ جانے بھائی، اللہ جزائے خیر دے، کہ بچہ کا حادثہ ہوا ہے، بچہ ان کا پیارا انتقال کر گیا ہے، لیکن صبر، ایمان کا تقاضا کتنا مضبوط تھا ان کا، صبر کرنے کی وجہ سے کہ رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور اپنے شوہر کی یقین دلا رہی ہے نہیں بچہ بہت پرسکون ہے۔ اس کے بعد کھانا نے کھلایا، لیا بڑھا کے بچہ سو رہا ہے کنارے۔ پھر رات میں بیوی سے ملے، کیونکہ میری بناؤ سنگار کر کے بیٹھی ہوئی جوان آدمی ہے، بیوی سے رات کو ملے، وہ کوئی بات نہیں، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح نہا کر جب مسجد میں جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھیں گے، بیوی نے کہا حضور ایک مسئلہ بتاتے جائیے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے کوئی امانت ہمیں دے رکھی ہو اور وہ امانت ہم سے مانگنے لگے تو ہمیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، امانت امانت ہے، اس کو دینا چاہیے۔ کہنے لگے اللہ نے ہمیں بیٹا امانت دیا تھا، اللہ نے ہمیں بیٹا امانت دیا تھا، اللہ نے اپنی امانت وہ اپنے پاس بلا لی ہے، اپنے پاس واپس لے لی ہے۔ اب سوچئے کہ انسان کا کیا دماغ کرے گا ایسے وقت میں، جبکہ بیوی اسے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، ناراض ہوئے بہت، تو انہیں رات میں کیوں نہیں بتایا؟ اللہ پہ ایمان رکھی، اللہ پہ صبر کی۔ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ آج یا رسول اللہ میرے گھر کا یہ واقعہ ہے کہ ایسی سی بات، میرا بچہ بیمار تھا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے مجھے نہیں بتلایا، میں اپنی بیوی سے ملا بھی ہوں اور میں ابھی آ رہا ہوں، میرے بیوی نے بھی صبح بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تمہیں برکت، آپ کی برکت کے نتیجے میں صبر بہت پاورفل چیز ہے، اس آپ کی دعا کے نتیجے میں صبر کی وجہ سے ان کو بعد میں 9 بچے ہوئے۔ صحابہ دوسرے کہتے ہیں کہ 9 اولاد، سب کے سب حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ۔ دوستو میں بتلانا چاہتا ہوں، ہم لوگ ٹینشن کے زمانے میں، ہم لوگ عجیب زمانے میں چل رہے ہیں، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے یہ، اور یہ صبر کا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ صبر کا سہارا لیں، صبر کو اپنے دامن میں رکھیں، اور صبر کا سہارا لیتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ رب العالمین۔ چلیے نماز پڑھیے۔